پھر دیکھیں مروان کے دو دور ہیں. ایک دور ہے مروان کا کہ جب مروان گورنر تھا حضرت معاویہ کے دور حکومت میں. دوسرا دور ہے مروان کا کہ جب مروان حاکم بنا. ان دونوں ادوار میں فرق ہے. پہلا جو دور ہے اس دور میں شیطانیاں شرارتیں اس کی عروج پر تھیں، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اکسائے حسنین کریمین کو، اور تاکہ وہاں جو ہے نا دوبارہ جنگ ہو، اور دوبارہ جو ہے نا وہ جو امن اور وہ صلح کا معاملہ ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ان کو باغی کہہ کر معاذ اللہ راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ اس کی پلاننگ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے حسنین کریمین. اس وجہ سے وہ ایوائڈ کرتے تھے کہ یار پہلے ہی مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، 70-80 ہزار لوگ ایک جنگ میں جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں دونوں طرف سے، تو یہ مزید اگر جنگ ہوگی تو یہاں ٹھیک نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو دور آتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا. تو امام حسین کی شہادت کے بعد جو یزید یا باقی بنو امیہ پہ گزری، تو وہ تو زمانے نے دیکھا کہ یہ لوگ بالکل لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو گئے. اور اس کے بعد یزید کے ساتھ جو ہوا، پھر جناب اس کے بیٹے کا معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا مروان لعنتی آیا. تو اب یہ اس کا جو اگلا دور ہے تو وہ دور اس کا جو ہے نا وہ پھر اس نے وہ چیزیں کچھ کنٹرول کی. تو اب اہل بیت کے ساتھ یہ کیا اور کرتے بھائی؟ امام حسن شہید کر دیے گئے، امام حسین کربلا میں بچوں سمیت شہید کر دیے گئے. بھائی اہل بیت کی انہوں نے جمع پہنچی تو ساری خنزیروں نے لوٹ لی. اب ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھے، تو یہ خود بھی جس طرح یزید نے ان کے جناب چاپلوسیاں شروع کر دی تھیں ادھر دمشق میں، تو ظاہر ہے اس کے بعد ان کو پتہ تھا کہ اب تو ہماری جناب کشتی ڈول جائے گی کہ اگر امام زین العابدین کھڑے ہو گئے. تو دوسری طرف ادھر آلریڈی جناب مختار نے ان کا جناب ٹھیک ٹھوک بجا کر کے اس کو رکھ دیا تھا سارے معاملات کو. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو دور ہے تو اس میں جو لفظ وہاں ہے کہ حضرت امام زین العابدین اطاعت کرنے والے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی حکومت میں انہوں نے خروج نہیں کیا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے جی فلانا بندہ متی ہے، یعنی وہ اپنی اس کی جو حکومت ہے اس کی حکومت کے اوپر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حاکم تھے تو کون سے ان کی خلافت راشدہ تھی، ساری جبری حکومت تھی، ملوکیت تھی، تو وہ خاموش رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام زین العابدین، اس کا یہ کہاں سے مطلب آ گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے جناب سارے کرتوتوں کو مان لیا یا باقی کر لیا؟ یہ تو اسی طرح یہ خبیث حوالے دیتے ہیں جی کہ امام زین العابدین کے ساتھ جناب یزید نے بڑا جی اچھا سلوک کیا، تو انہوں نے بڑا اس کو کیا ہوا؟ آپ پورا خاندان اجاڑ کر پھر ہاتھ بے شک چومے نا. ان ہاتھ چومنے کا کیا فائدہ کہ اسی امام زین العابدین کے آپ نے پورے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا. پھر ایک نوجوان بچہ قسم پرسی کے عالم میں اسے وہ کیا کرے؟ آپ اس کے کوئی ہاتھ چومیں، یا ان کو جیسے پہلے ڈنڈے مارے جا رہے تھے کوئی ڈنڈے مارے، ان کو رسیوں میں جکڑے یا ہاتھ چومے، ان کے لیے وہ برابر ہے. تو وہ کیا بولیں بھائی جب سارا خاندان لٹا ہوا ہے؟ اب ادھر وہ کیا کہ میرے ہاتھ نہ چومو بھائی، وہ تو پہلے ہی لٹا ہوا خاندان لے کے ایک بچہ جا رہا ہے جس کے ساتھ جناب بیبیاں ہیں قیدی بنی ہوئی ہیں، تو وہ بچہ کیا کرے کہ اس کو کوئی ہاتھ چومے اس کے، یا اس کے کوئی کیا کرے؟ وہ تو اپنے خاموش ہو گئے. ساری زندگی امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں ہیں اس غم میں دکھ میں. تو اس لیے شاہ صاحب یہ ہمارا کوئی میرے کو قلعے اکھیڑے ہوئے ہیں اس خنزیر مروان نے کہ میں اس کے خلاف ہوں. خدا کی قسم ہے ہم صرف اس وجہ سے خلاف ہیں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روافظ کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ کرام پہ تبرئے کرتے ہیں. یار میں حیران ہوں کہ وہ آج کے جو خبیث ہیں آج اگر تبرئے کریں تو تم ان کے خلاف ہو، تو جو اس قرون اولیٰ کے لوگوں پر ان کی موجودگی میں تبرئے کریں اور وہ ساری چیزیں سندن صحیح ثابت ہو جائیں، تو پھر ہم ان کو کیوں چھوڑیں؟ کیا یہ کوئی زمانے کی قید ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو 100 خون معاف ہیں اور آج کے زمانے کے لوگوں کو جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر کافر کے نعرے لگائیں؟ تو اگر آج کوئی شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتا ہے تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں، تو جو قاتل خنزیر حضرت طلحہ کو جو ہے نا قتل کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ڈائریکٹ امام حسن کو منہ پہ کہتا ہے کہ ہم تم ملعونون، تم لعنتی ہو اہل بیت، تو ایسے کتے لعنتی خنزیر کے ساتھ ہماری یارانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ کیسے اس کے لیے ہلکا ہو سکتا ہے؟
تو شاہ صاحب ہماری محبت اور دشمنی سب خدا اور اس کے رسول کی وجہ سے. میرا کون سا کوئی مروان نے ماں جناب ہماری کوئی آ کر کھے تو جاڑیں. ہمارے حضور کے خاندان آپ کے ٹھیک علم میں آپ کے پتہ ہے آپ کو کہ میں رافضیوں سے کتنی جگہ ہمارا ہوا ہے. یہ لوگ تو خبیث مجھے کہتے ہیں یہ خود شیعہ ہو گیا یہ فلاں ہو گیا، حالانکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ قریبی لوگ ہیں کہ اندر سے آپ چیزیں بہت ساری جانتے ہیں کہ میں رافضیوں کا اس قدر میں مخالف ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم ہے کہ آج دن تک ہم نے کبھی بھی کسی رافضی سے جناب ہم نے کبھی یارانہ نہیں لگایا. نہ کبھی ہم نے ہزاروں ایسے چیزیں آئی ہیں کہ ہمیں اپروچ کیا گیا یار یہ ہے وہ ہے آپ اہل بیت کا کام کرتے ہیں، تو یہ ہم نے کہا نہیں، ہم اہل بیت کا کام کرتے ہیں لیکن ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ شاہ صاحب ہمارا ایک اپنا مزاج ہے. اگر میں رافضیوں کے ساتھ شدید ترین نفرت کرتا ہوں تو وہ حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ کی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ بے غیرت کتے جو بھونکتے ہیں. تو میں اس کتے سے بھی میں نفرت کرتا ہوں، تو یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ممبروں پر بیٹھ کر یہ اہل بیت کو بھونکتا تھا، یہ صحابہ کا دشمن تھا. تو ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، ہم اپنے اس عقیدہ جب بناتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری تحقیق کرتے ہیں. میری تو پوری زندگی اس تحقیق کے پیچھے گزری ہے. تو یہ تو کل اکل کے بچے ہیں جو پاما کرتے ہیں، آج کل ان کو یوٹیوب مل گیا، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم مل گیا، ان کو اچھی طرح پتہ ہے ان ساروں کو کہ جب ان کے بڑے بڑوں کے جناب ہم نے چھکے چھڑائے ہیں کہ جس وقت وہ منہ نہیں نکالتے تھے، جب یہ نہ کمپیوٹر کا دور تھا اور نہ مکتبہ شاملہ آیا ہوا تھا، ہم تو اس وقت جناب 100 حوالہ کتاب کا دیتے تھے. تو اس لیے یہ ہماری طرف سے یہ کہیں کہ جینا مرنا ہے، یہ زندگی چند دنوں کا کھیل ہے بابے. یہ چند دن دنیا میں گزارو گے پھر آگے جاؤ گے، آگے پھر تمہیں اللہ رسول کے سامنے ہوگا. شاہ صاحب آپ کے علم میں کہ میں نے پیچھے ایک جگہ بتایا بھی ہے کہ میرے 1,20,00,000 روپیہ میں نے ایک بندے سے لینا تھا. تو میں ان کے گھر گیا، وہ ایک مسجد مرکز بنانے کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا. تو میرے سامنے اس کے والد نے تبرہ کیا حضرت ابوبکر صدیق پر اور دیگر صحابہ پر، بشمول حضرت معاویہ کے، کہ ان کو اس نے بڑی گندی گالیاں دی وہاں. اب وہ مر رہا تھا، وہ خبیث وہ فالج کا مریض تھا، میں اس کو دیکھنے گیا تھا، تو اس مرتے ہوئے بھی اس کے بابا بک 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 اس کے منہ سے نکل رہی. تو انہوں نے ٹیبل لگایا ہوا، کھانا تیار کیا ہوا، اور اس نے وہ لفافہ تیار کیا ہوا تھا کہ یار یہ آپ جاتے ہوئے لے جائیں، ہم نے وہ سودا کیا ہوا تھا اس جگہ کا مرکز بنانا تھا. تو شاہ صاحب میں نے وہاں پانی بھی نہیں پیا، میں اٹھ کے آ گیا. مجھے وہ کہتا ہے یار یہ بزرگ ہیں ان کو یہ، میں کہا نہیں، جس گھر کی چھت تلے میرے آقا کے یار غار حضرت ابوبکر پہ تبرہ ہو، حنیف قریشی وہاں 1.5 کروڑ کیا یہاں تم 10 ارب روپیہ رکھ دو، تو خدا کی قسم میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہے کہ میں جناب وہاں کون دیکھ رہا تھا، کوئی، خدا کی قسم صرف میں تھا، میرا ڈرائیور تھا، اور میرا ڈرائیور باہر نکل کے وہ نیچے گر گیا، میرے پاؤں سے نہیں اٹھا. وہ کہتے یار میں تو ٹھیک ہے ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں قریشی صاحب کا ایمان کتنا ڈولتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو آپ تو اتنے مضبوط ہیں کہ آپ نے چلیں اور چھوڑیں، آپ نے اس سے ہاتھ دعا سلام کیا، پانی تک نہیں پیا، لگا ہوا کھانا دسترخوان چھوڑ کے آپ آگے، پڑے ہوئے پیسے سامنے پیکٹ میں آپ چھوڑ کے آگے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بیٹا میں آج یہ لے لیتا، تعویل بھی کر لیتا کہ چلو اس کتے کا بک بک وہ معذور ہے، وہ بیماری کے عالم میں، تو اس نے اس حالت میں یہ بات کہی ہے، کیا پتہ اس کا دماغ سٹک گیا ہوا ہوگا، یا چلو میں نے اس دشمن سے لیا ہے مرکز بناؤں گا، انہی کے خلاف کام کروں گا. انسان کو نفس کو مطمئن کرنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے ایک ہی تصور کیا کہ یار میں جب مدینہ شریف جاتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کس منہ سے وہاں کھڑا ہوں گا کہ اگر وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ بندہ آیا ہے دیکھیں ہمیں تو برے ہو رہے تھے اور یہ پیسے لے رہا تھا، تو میں وہاں سے لعنت بیچ کر آیا. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ دن اور یہ دن میں نے اس بندے کو کال تک نہیں کی ہے، فون تک نہیں کی ہے. اس نے بڑے پیغام بھیجے یار قریشی صاحب روٹ گئے، یہ ہو گیا. تو میں نے وہ جو سینٹرل لوگ تھے میں نے کہا نہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے. تو یا صاحب ہم نے تو یہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مسئلے پہ کتنے سخت ہیں.